ناظرین السلام علیکم۔ سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری 3 دن میں آج دوسری مرتبہ دہلی کی ٹریفک میں پھنس گئے۔ فوجی سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ کو بھی قومی دارالحکومت میں موسلا دھار بارش کے سبب ٹریفک اصدام کا شکار ہونا پڑا۔ جان کیری آج جنوبی دہلی میں IIT کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ ٹریفک جام ہو گئی۔ اس دوران جنرل سہاگ بھی پروگرام میں تاخیر سے پہنچے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو پیر کی شب بھی جب وہ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چانکیہ پوری میں واقع ہوٹل جا رہے تھے، ٹریفک جام کا تلخ تجربہ ہوا تھا۔ اس دوران جان کیری نے ہندوستان سے واپسی کے پروگرام کو مزید 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ ان کے اچانک فیصلے کے سبب مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج دوپہر میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ 5:30 بجے واپس ہونے والے تھے۔ اب وہ جمعے یا ہفتے کو چین روانہ ہوں گے، جہاں G20 چوٹی اجلاس میں صدر باراک اوباما کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں آج ₹3.38 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں ₹2.66 فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ 2 ماہ سے کمی کا رجحان ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار غیر معمولی اضافہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج نصف شب کے بعد دہلی میں پیٹرول کی قیمت بڑھ کر ₹63.47 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت ₹52.94 فی لیٹر ہو گئی۔ گزشتہ 15 دن میں بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمت میں 13% اضافے کی وجہ سے ایندھن کی قیمت میں اضافہ ضروری ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے متواتر 4 مرتبہ قیمت میں کمی کی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ 16 اگست کو پیٹرول کی قیمت میں ₹1 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں ₹2 فی لیٹر کمی کی گئی تھی۔ ہندوستان کے مذہبی طبقات میں مسلمانوں میں ناخواندگی کا فیصد سب سے زیادہ ہے۔ مردم شماری 2011 کے مطابق تقریباً 43% مسلم آبادی ناخواندہ ہے، جبکہ خواندگی کا معاملے میں جین طبقہ سرفہرست ہے۔ مسلمانوں میں 7 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں ناخواندگی کا فیصد 43% بتایا گیا۔ ہندوؤں کا 36%، سکھوں کا 32% اور عیسائیوں کا 25% ہے۔ مسلمانوں میں صرف 2% ہی گریجویشن یا اس سے زائد تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ وادی کشمیر میں فوج کی فائرنگ میں ایک کمسن ہلاک ہو گیا، جس کے بعد مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ حالانکہ حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صورتحال میں مجموعی طور پر بہتری کے بعد تمام علاقوں سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے وقت جبکہ ریاستی حکومت اتوار کو کل جماعتی وفد کے دورے کی تیاری کر رہی ہے، علیحدگی پسندوں نے جاری ہڑتال میں 8 سپٹمبر تک توسیع کی ہے۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ سے شہر کو مربوط کرنے والی سڑک پر احتجاجی مظاہرے کے لیے نکل آئیں۔ آج کا دن سری نگر سے 45 کلومیٹر دور رفیع آباد میں احتجاجی مظاہروں سے شروع ہوا، جہاں 15 سالہ دانش منظور اس وقت ہلاک ہو گیا جب فوج سنگباری کر رہے ہجوم کا تعاقب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 53 دن سے جاری تشدد میں مہلوکین کی تعداد 69 ہو گئی۔ اس دوران وزارت داخلہ کو BJP کے ماسوا دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 26 ارکان پارلیمنٹ کے نام موصول ہوئے ہیں، جنہوں نے 4 تا 5 سپٹمبر جموں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل جماعتی وفد میں شرکت کی توثیق کی ہے۔ شہر حیدرآباد جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ موسلا دھار بارش نے شہریوں کو گھروں میں محروس کر دیا اور بلدیہ و حکومت کی لاپرواہی نے سڑکوں تک پہنچنے والوں کو سرراہ گاڑیاں چھوڑ کر بارش سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ دونوں شہروں کی کوئی ایسی سڑک باقی نہیں رہی جہاں سڑکیں جھیل کا منظر نہیں پیش کر رہی تھی۔ حیدرآباد کی سڑکوں کے ساتھ حیدرآباد میں چلائی جانے والی MMTS ٹرین سروس کو بھی 4 بجے تک کے لیے معطل کر دیا گیا۔ شہر کے پوش علاقے ہوں یا پھر نشیبی علاقے، ہر جگہ سے اس بات کی شکایتیں موصول ہوتی رہی کہ گھروں میں پانی داخل ہونے لگا ہے اور پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ صبح کی اولین ساعتوں کے ساتھ ہی شروع ہوئی موسلا دھار بارش کی رفتار میں قریب 10:30 پر کچھ کمی واقع ہوئی۔ اس کے باوجود کئی گھنٹوں تک شہر کے تاجرین و مکینوں میں خوف ہراس کا عالم دیکھا گیا، کیونکہ عرصے بعد اس رفتار کے ساتھ بارش اور مسلسل بارش کے علاوہ ہر علاقے میں پانی جمع دیکھا جانے لگا تھا۔ 6 گھنٹوں کے دوران مجموعی اعتبار سے دونوں شہروں میں ہوئی 7 سینٹی میٹر بارش نے حکومت کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ اس بارش کے ساتھ ہی درخت، دیوار، مکان گرنے کی اطلاعات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر علاقے سے پانی کی نکاسی میں مدد طلب کی جانے لگی تھی۔ چند گھنٹوں تک ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شہر میں ڈرینیج نظام مکمل مفلوج ہو گیا تھا اور اس مفلوج نظام کو کارکرد بنانے میں حکومت کی مشنری ناکام ہو چکی ہے۔ دونوں شہروں میں اس تباہ کن بارش نے 8 افراد کی جان لے لی، جن میں 7 کی دیوار گرنے سے موت واقع ہوئی اور ایک شخص برقی شاک کے سبب لقمہ اجل بنا۔
بولکپور مشیرآباد کے علاقے میں مخدوش عمارت میں قیام پذیر 25 سالہ بلقیس بیگم اپنی 2 دختران 2 سالہ زیبا فاطمہ اور 1 سالہ ماریہ فاطمہ کے ساتھ عمارت کے منہدم ہونے کے سبب جاں بحق ہو گئی۔ مکان کے اچانک منہدم ہونے کے سبب اندرونی حصے میں موجود الماری ان معصوموں پر جا گری۔ عمارت کے گرنے کے ساتھ ہی مقامی عوام انہیں بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمارت میں برقی لہریں دوڑنے کے سبب وہ 1 گھنٹے تک مدد کے لیے قریب بھی نہیں پہنچ پائے اور زائدہ سے 1 گھنٹے بعد ٹرانسکو عملہ نے علاقے میں برقی سربراہی کو منقطع کیا، جس کے بعد بلقیس بیگم اور ان کی معصوم لڑکیوں کی نعشوں کو باہر نکالا گیا، جہاں سے انہیں گاندھی ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کیا گیا۔ موسلا دھار بارش اور مکان گرنے کے وقت بلقیس بیگم کے شوہر مکان میں موجود نہیں تھے۔ رامنتاپور کے علاقے پرگتی نگر میں قدیم دیوار کے جھونپڑی پر گرنے سے 40 سالہ جے بالا سوامی، اس کی اہلیہ 35 سالہ چنما کے علاوہ ایک بیٹی پاروتی 18 سالہ اور 11 سالہ بیٹا شیکر ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح پرانے شہر کے علاقے جہانما میں ایک نامعلوم شخص کی برقی شاک لگنے سے موت واقع ہونے کی اطلاع ہے، جو صبح کی اولین ساعتوں میں ہونے والی موسلا دھار بارش سے بچنے کے لیے سائے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ جسم میں برقی روح دوڑ گئی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے دیوار گرنے سے فوت ہونے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا گیا، جبکہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے متوفیوں کے ورثاء کو فی کس 2 لاکھ روپے ادا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق نے دونوں جائے حادثات کا معائنہ کرنے کے بعد گاندھی ہاسپٹل پہنچ کر مہلوکین کے ورثاء سے ملاقات کی۔ ضلع رنگا ریڈی کے میرچل ٹول ٹیکس گیٹ پر کل رات پیش آئے ایک انتہائی دردناک و دلخراش سڑک حادثے میں ضلع میدک کے سداسیو پیٹ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے 8 نوجوان بشمول ڈرائیور برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ سڑک حادثے میں سداسیو پیٹ ٹاؤن کے 8 نوجوانوں کی ایک ساتھ ہلاکت کی اطلاع عام ہوتے ہی سداسیو پیٹ ٹاؤن غم اور درد کی لہر میں ڈوب گیا۔ ان نوجوانوں کی ہلاکت پر سداسیو پیٹ کے ہر فرد کو اشکبار اور ہر گھر کو مغموم دیکھا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سداسیو پیٹ ٹاؤن کے سیاسی، سماجی، مذہبی، ملی، تعلیمی تنظیموں کے قائدین و کارکنوں کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں عوام گاندھی ہاسپٹل حیدرآباد رات میں ہی پہنچ گئے۔ تفصیلات کے بموجب سداسیو پیٹ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے 8 دوست محمد عقیل، امروز، عرفان، فیروز، نوشاد، اکبر، سمیر اور عباس نے اپنے دوست کی ہمشیرہ کے دعوت ولیمہ میں شرکت کے لیے سداسیو پیٹ ٹویرا کار کرائے پر حاصل کی اور تقریباً 9 بجے شب سداسیو پیٹ سے کومپلی نزد میرچل ضلع رنگا ریڈی کے لیے روانہ ہوئے اور شب 10:30 بجے کے آس پاس میرچل ٹول گیٹ پر پہنچے اور ٹول گیٹ فیس کی ادائیگی کے لیے ایک لاری کے پیچھے ٹویرا کار انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ دراصل ٹویرا کار کے پیچھے سے ایک تیز رفتار مال سے بھری DCM وین آئی اور ٹھہری ہوئی ٹویرا کار کو عقب سے ٹکر دے دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹویرا کار اگلی اور پچھلی گاڑیوں کے درمیان دب گئی اور یہ کار چکنا چور ہو گئی۔ ٹویرا کار مکمل طور پر تہس نہس ہو گئی۔ اس حادثے میں ٹویرا کار میں موجود 9 کے منجملہ 8 نوجوان بشمول کار ڈرائیور برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک نوجوان کو شدید زخمی حالت میں دواخانہ خانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ شہر کے نواحی علاقے میرچل میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 8 مسلم نوجوانوں کی ہلاکت پر TRS قائد و وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور حادثے میں ہلاک نوجوانوں کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا اور فیکس خاندان 5 لاکھ ایکس گریشیا کا اعلان کیا اور زخمی نوجوان کو مکمل صحت یابی تک کارپوریٹ ہاسپٹل میں علاج کا سداسیو پیٹ کے مسلمانوں کو بھروسہ دلایا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس میں سڑک حادثے کے مہلوکین کو 5 لاکھ رقم بطور ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہریش راؤ کی شخصی دلچسپی سے یہ اعلان کر دیا گیا، جنہوں نے حادثے کی اطلاع پا کر فوری ہاسپٹل کا رخ کیا۔ ان کے ہمراہ ان کے بااعتماد رفقا، اراکین اسمبلی اور رکن پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ MSET 2 کے افشا کے بعد MSET 3 کے انعقاد کے لیے MSET کمیٹی نے سخت اقدامات کو انجام دیے ہیں۔ 11 ستمبر کو منعقد ہونے والے تحریری امتحان کو سخت نگرانی میں منعقد کیا جائے گا۔ MSET کمیٹی نے بتایا کہ امتحان کے آغاز سے 1 گھنٹہ قبل طلباء کی انگلیوں کے نشان حاصل کیے جائیں گے اور ہر 200 طلباء کے لیے ایک بایو میٹرک مشین رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ پر 2011 سے MSET ماڈل پیپرز رکھے گئے ہیں۔ پولیس عہدیداروں سے اعلیٰ سطح پر مشاورت کے بعد کمیٹی نے چند اہم فیصلے لیے ہیں۔ ہر مرکز پر جیمرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ 3 ستمبر سے ہی ہال ٹکٹ کی اجرائی عمل میں آئے گی اور 9 ستمبر تک ہال ٹکٹ کی تقسیم کے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں تیز بارش سے عوامی جان و مال کے نقصان پر صدمے کا اظہار کیا اور ہلاک ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو فی کس 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کرتے ہوئے
आइंदा 24 घंटे मजीद बारिश की पेशकशी पर अवाम को बिलखुसूस नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। शहर में हुई 5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हुसैन सागर को लिबरेज कर दिया और तेजी से बढ़ती सतह आब को देखते हुए हुक्काम ने फौरी तौर पर हुसैन सागर से पानी के अखराज का फैसला किया। हुसैन सागर से पानी के अखराज के फैसले के बाद मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद बी राम मोहन ने कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी के हमरा हुसैन सागर की सतह आब में इजाफे का जायजा लेने के फौरी बाद नशेबी इलाकों अशोकनगर, आरटीसी चौराहा व दीगर इलाकों में रहने वालों को तखलिए का अहकाम जारी करते हुए हुसैन सागर के दरवाजे खोल दिए। हुसैन सागर की मुकम्मिल सतह आब में 513 मीटर मुकम्मिल होने करीब पहुंच चुकी थी, जिसका फिलफोर जायजा लेते हुए नशेबी इलाकों के अवाम से तखलिए की अपील की गई और हुसैन सागर से पानी के अखराज का अमल शुरू कर दिया गया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने बताया कि हुसैन सागर से 120 क्यूजिक पानी का अखराज अमल में लाया गया ताकि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशकशी के बाद भी हुसैन सागर की सूरत हाल को संगीन होने से बचाया जा सके।